السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بہت بڑی ترمیم ہوئی آئین میں، نیب کے ادارے کے بارے میں اس پر بات کریں گے کہ کیا ترمیم ہوئی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ادارہ بنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح نیب کے ادارے کو بنانے کے لیے بھی کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، پھر اس کو چلانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، اور اب سو کالڈ ترمیم کر کے اس ادارے کو ایک طرح سے بالکل غیر فعال یا کہہ لیں کہ بند کر دیا گیا ہے۔ نیب کا ادارہ کیا تھا؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یہ کرپشن کے کیسز دیکھتا تھا، جس میں بیوروکریسی، اس کے علاوہ پولیٹیشنز اور اس طرح کے لوگوں کے کرپشن کے کیسز دیکھتا تھا۔ پاکستان کا تقریباً ہر بچہ جانتا ہے کہ اس وقت نیب میں بڑے بڑے پولیٹیشنز، ان کے کیسز چل رہے تھے، جیسا کہ ایک بہت مشہور کیس ایون فیلڈ کیس، اس کے علاوہ رمضان شوگر مل کیس، اس کے علاوہ راجہ ریاض پر جو وہ کیس تھا رینٹل پاور کا، اس طرح بے شمار کروڑوں روپے کے کیسز چل رہے تھے۔ لیکن اب حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ سب لوگ شامل ہیں، اس کی حکومت نے نیب آئین میں ترمیم کر کے ایک طرح سے اپنے تمام کیسز ختم کر دیے، اور عمران خان کی اس بات کو تقویت دی ہے کہ یہ لوگ عوام کی سہولت کے لیے نہیں آئے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور فی الوقت یہ ترمیم اور یہ سب دیکھ کے اس بات میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان اپنی اس بات میں سچے ہیں۔ کیونکہ نیب کے قانون کی جو پہلی ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام ترامیم اس کے آئین میں یکم 1985 سے لاگو ہوں گے۔ یعنی اگر 2/1/1985 کو بھی کوئی کیس بنا ہے، کا کوئی کیس ہے، وہ اگر ان ترامیم پر پورا نہیں اترتا تو وہ نیب نہیں دیکھ سکے گی۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کن کے کیسز چل رہے ہیں اور وہ کب کے کیسز ہیں، تو ایک طرح سے سارے ختم کر دیے گئے۔ سب سے پہلی ترمیم تو یہ ہوگی کہ ان ترمیم کا اطلاق یکم 1985 سے ہوگا۔ اس کے بعد دوسری ترمیم پہ بات کریں تو وہ یہ کہتی ہے کہ اہل خانہ کے اثاثے ملزم کے اثاثے نہیں تصور ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کے اہل خانہ کے کوئی اثاثے ہیں اور آپ پہ کسی چیز کا الزام ہے تو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ تو بہت آسان ہو گیا کرپشن کرنے والوں کے لیے، کیونکہ کرپٹ آدمی سے آپ کسی بھی چیز کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو پھر بہت آسان ہو گیا کہ اپنے نام چیز نہ کی، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے والدین کے نام کرپشن کا انہیں لائسنس مل گیا۔ تیسری ترمیم اس میں یہ ہے کہ جرم ثابت کرنا ملزم کا نہیں، نیب کی ذمہ داری ہوگی۔ میرے خیال میں یہ چلیں ایکسیپٹیبل ہے۔ اور چوتھی ترمیم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی، اگر اس پہ کوئی کیس ہے کہ یہ ایسٹس بیونڈ مینز سے بنائی گئی ہے یا کچھ، تو اس کا ریٹ مارکیٹ ریٹ پہ نہیں لگے گا بلکہ ایک ڈی سی لگائے گا۔ تو ڈی سی ظاہر ہے وہ پھر کیسے لگتے ہیں، ان کے پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی ہوتی ہیں، ان پہ پریشر بھی ہوتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی میں ڈی سی بننے کا طریقہ کیا ہے، پروموشن کیسے ملتی ہے، وہ سب طریقہ کار دیکھتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ڈی سی کوئی بہت ہی ایمانداری سے وہ ریٹ لگائے گا، خاص کر جب اتنے ہائی پروفائل کیسز ہوں۔ تو ان تمام ترامیم کے بعد میرے خیال میں ایک تو
عمران خان کی بات سچ ہوئی کہ ان نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ڈیلی نیسیسٹیز کی کموڈیٹیز ان میں کسی چیز کی قیمت میں نہ کمی ہوئی، نہ کوئی سہولت ہوئی، نہ کوئی ریلیف ملا، وہ وہیں پہ ہیں، بلکہ وہاں پر بھی نہیں ہے، اس سے ڈبل ٹرپل اوپر چلی گئی ہیں۔ لیکن ان کے اپنے کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کے اپنے جو مسائل تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، یہ اپنے ٹریولنگ بھی کر رہے ہیں، سب چل رہا ہے۔ صرف اگر نہیں ہو رہا ہے تو غریب کے مسائل، عام عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ویل ڈن پی ڈی ایم، آپ اچھا کر رہے ہیں اپنے لیے، لیکن پلیز اس عوام کے لیے بھی سوچئے جن کی وجہ سے آپ یہ سب کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ لاسٹ پہ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ایک بار لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔